دوستو فلائنگ ٹی وی میں خوش آمدید۔ دوستو دنیا کے سفر میں ہماری نئی منزل تقریباً 300 سال تک ایک آزاد ملک کی حیثیت میں رہنے والا ملک سکم ہے، جو کہ بعد میں 1975 کو انڈیا کے قبضے میں چلا گیا اور اسے ایک انڈین اسٹیٹ کا درجہ دے دیا گیا۔ سکم، جس کا لفظی مطلب ہے خوبصورت علاقہ، خوبصورت پہاڑوں، جنگلوں، ندیوں اور آبشاروں کی یہ سرزمین مشرقی ہمالیہ کے پہاڑی سلسلے میں چائنا، نیپال اور بھوٹان کی سرحد کے ساتھ واقع ہے۔ اس خوبصورت ریاست کو دیکھنے کے لیے ہر سال ہزاروں کے حساب سے لوگ یہاں آتے ہیں۔ سکم بھارت کے ان چند خطوں میں سے ایک ہے جہاں پر تقریباً پورا سال برف گرتی رہتی ہے۔ سکم بھارت کی وہ واحد اسٹیٹ ہے جہاں پر غیر ملکی لوگ زیادہ تعداد میں آباد ہیں۔ یہاں پر سب سے زیادہ نیپال کے رہنے والے آباد ہیں۔ یہاں پر مختلف نسلوں کے لوگ آباد ہونے کی وجہ سے کئی طرح کی زبانیں بولی جاتی ہیں۔ ایشیا کا دوسرا سسپینشن برج اور قدیم انڈیا چائنا سلک روڈ بھی اسی خطے سے گزرتا ہے۔ یہ انڈیا کی پہلی اسٹیٹ ہے جہاں پر سب سے پہلے آرگینک فارمنگ شروع کی گئی۔ دوستو اسی طرح کی بہت ساری دلچسپ معلومات اس ویڈیو میں شامل ہیں۔ بس سبھی دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ یوٹیوب پر ہمارا چینل فلائنگ ٹی وی سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ دوستو سکم کا کل رقبہ 7096 مربع کلومیٹر اور آبادی تقریباً 16 لاکھ افراد پر مشتمل ہے۔ رقبے کے لحاظ سے یہ انڈیا کی سب سے چھوٹی اسٹیٹ اور آبادی کے لحاظ سے 28ویں بڑی ریاست ہے۔ سکم کا دارالحکومت اور سب سے بڑا شہر گینگ ٹاک ہے۔ گینگ ٹاک سکم کا ایک خوبصورت شہر ہونے کے ساتھ پورے بھارت کے چند خوبصورت شہروں میں سے ایک ہے۔ سکم کا شمار بھارت کی امیر ترین ریاستوں میں ہوتا ہے۔ 2010-11 کے دوران سکم کو انڈیا کے کلینسٹ اسٹیٹ ایوارڈ سے بھی نوازا جا چکا ہے۔ اس ریاست کی آبادی کا ایک بڑا حصہ پڑھے لکھے افراد پر مشتمل ہے۔ یہاں پر لٹریسی ریٹ تقریباً 85% پایا جاتا ہے۔ سکم میں ہر 1000 مردوں کے مقابلے میں تقریباً 890 عورتیں موجود ہیں۔ سکم کے انٹرنیشنل بارڈر کی لمبائی 350 کلومیٹر ہے۔ سکم کی اکانومی کا زیادہ تر انحصار زراعت اور سیاحت پر ہے، جبکہ سونا، سلور، کاپر اور زنک کے ذخائر بھی یہاں پائے جاتے ہیں۔ سکم کی اہم انڈسٹریز میں فوڈ پروسیسنگ، گڑی سازی اور لکڑی سازی شامل ہیں، جبکہ اہم زرعی مصنوعات میں مکئی، دھان، باجرہ، گندم، جو، مالٹا، آلو اور سیب شامل ہیں۔ لداخ ریجن کا حصہ ہونے کی وجہ سے یہاں کی آبادی کا ایک بڑا حصہ بدھ مت کو مذہب کے طور پر مانتا ہے۔ کل آبادی کے 61% لوگ ہندو مت اور 30% لوگوں کا بدھ مت مذہب ہے۔ 1642 عیسوی سے لے کر 1975 تک سکم دنیا کے نقشے پر ایک آزاد ملک کی حیثیت سے قائم رہا۔ تقریباً 325 سال آزاد رہنے کے بعد اب یہ کوئی آزاد ملک نہیں بلکہ بھارت کی ایک ریاست ہے۔ 16 اپریل 1975 بھارت نے سکم پر حملہ کر کے اس کی خود مختاری ختم کر کے اسے بھارت کی ایک ریاست کا درجہ دے دیا۔ 6 اپریل 1975 کی ایک صبح جب سکم کے راجہ چوگیال کو اپنے شاہی محل کے باہر انڈین فوج کے ٹرکوں کی آواز آئی، چوگیال نے جب باہر دیکھا تو محل کے چاروں اطراف کو انڈین آرمی نے گھیر رکھا تھا۔ اس کے بعد 5000 انڈین فوجیوں نے شاہی محل کے صرف 243 محافظوں کو قابو کرنے میں آدھا گھنٹہ لگایا۔ اسی دن سکم کا بطور ایک آزاد ملک کا درجہ ختم ہو گیا اور اس کی خود مختاری ختم کرنے کا اعلان بھی راجہ چوگیال نے ریڈیو پر خود کیا۔ یہ پیغام دنیا کے کئی ملکوں میں سنا گیا۔ بعد میں راجہ چوگیال کو اپنے محل میں نظر بند کر دیا گیا۔ سکم کی خود مختاری ختم کرنے پر دنیا کے کئی ممالک میں احتجاج ہوا، جن میں سکم کے پڑوسی ملک بھوٹان، نیپال اور چائنا بھی شامل تھے۔ اگرچہ سکم سے نیپال اور بھوٹان کے لمبے عرصے سے اچھے تعلقات نہ تھے، پھر بھی نیپال میں بہت زیادہ احتجاج ہوا۔ جب سکم کو بھارت میں ضم کرنے کی کوشش کی گئی تو چین نے اس کا موازنہ روس کے چیکو سلوواکیہ پر 1968 میں کیے گئے حملے سے کیا، لیکن انڈیا نے جواب میں چین کو تبت پر قبضے کی یاد دلوائی۔ ایک لمبے عرصے تک چین اور بھارت کے درمیان اس معاملے پر اختلافات رہے۔ آخر کار 2003 کو ایک معاہدے کے تحت بھارت نے تبت کو چین کا حصہ تسلیم کر لیا اور چین نے سکم کو بھارت کا حصہ قرار دے دیا۔ سکم میں ایک خاص قسم کا پھول پایا جاتا ہے
جو کہ انتہائی بڑا پھول ہے۔ اس پھول کی اونچائی 6 فٹ سے بھی زائد ہے۔ 6 جولائی 2006 چین اور بھارت کے درمیان نتھو لا پاس کھلنے کے بعد اس خطے کی اکانومی پر بہت مثبت اثرات پیدا ہوئے۔ نتھو لا پاس قدیم سلک روڈ پر واقع ہے۔ اس جگہ کو 1962 میں چین بھارت جنگ کی وجہ سے بند کر دیا گیا تھا۔ دنیا کی تیسری اور بھارت کی سب سے اونچی چوٹی سکم میں واقع ہے۔ اس چوٹی کی سطح سمندر سے اوسط اونچائی 28,000 فٹ سے زائد ہے۔ سکم میں ہر سال وائلڈ فلاور فیسٹیول بھی منایا جاتا ہے۔ یہ فیسٹیول ہر سال مارچ سے مئی کے درمیان منایا جاتا ہے۔ اس ریاست کی 81% رقبے پر جنگلات پھیلے ہوئے ہیں۔ ریاست کا 35% سے زائد رقبہ نیشنل پارکس اور قدرتی حفاظتی اماجگاہوں کا حصہ ہے۔ سکم کو پرندوں کی جنت بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں پر 552 مختلف اقسام کے پرندے پائے جاتے ہیں۔ سکم پوری اسٹیٹ ہی ہلی اور پہاڑی رستے پر واقع ہے۔ اس ریاست کی سطح سمندر سے اوسط اونچائی تقریباً 920 فٹ ہے۔ سکم میں 28 اونچی چوٹیاں، 80 سے زائد گلیشیئرز اور 200 سے زائد جھیلیں موجود ہیں۔ بہت زیادہ پہاڑی علاقہ ہونے کی وجہ سے سکم میں ایک لمبے عرصے تک ایئرپورٹ بھی موجود نہیں تھا۔ یہاں پر 2018 میں پہلے ایئرپورٹ کا افتتاح کیا گیا۔ یہ ایئرپورٹ دارالحکومت گینگ ٹاک سے 30 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے۔ اس ایئرپورٹ کا شمار انڈیا کے اونچے ترین ایئرپورٹس میں ہوتا ہے۔ سکم میں ریلوے سسٹم نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس ریاست میں کل 2000 کلومیٹر روڈز موجود ہیں۔ اس ریاست میں زیادہ تر بجلی ہائیڈرو الیکٹرک پاور سے حاصل کی جاتی ہے۔ اسٹیٹ میں کل 19 کے قریب ہائیڈرو الیکٹرک اسٹیشن موجود ہیں۔ 2006 سے ریاست کے 100% علاقے کو بجلی فراہم کی جا رہی ہے۔ سکم میں آفیشیلی طور پر انگلش، نیپالی اور سکمیز زبانیں بولی جاتی ہیں۔ سکم میں نیپالی، ہندو اور بدھ مت ملا جلا کلچر پایا جاتا ہے۔ سکم میں بہت سارے قدرتی اور خوبصورت سیاحتی مقامات موجود ہیں۔ کافی سارے مقامات دارالحکومت گینگ ٹاک میں موجود ہیں۔ بین چاخری آبشار سکم کا سب سے خوبصورت مقام ہے، جہاں پر ہر سال ہزاروں کے حساب سے سیاح آتے ہیں۔ یاک اور ہرن یہاں پر پائے جانے والے خاص جانور ہیں۔ سکم یہاں کے یونیک ڈانسز کی وجہ سے بھی بہت مشہور ہے۔ گمپا ڈانس جو کہ بدھ مت ثقافت کا حصہ ہے، یہاں پر بہت زیادہ مشہور ہے۔ تبتی زبان میں سکم کو ڈری جان نام سے پکارا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے چاولوں کی وادی، جبکہ بھوٹانی زبان میں اسے چاولوں کی خفیہ سرزمین کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ سکم میں سب سے زیادہ کھیلا جانے والا کھیل فٹ بال ہے۔ ایشیا کا دوسرا بڑا سسپینشن برج سکم میں موجود ہے۔ اس برج کی لمبائی 198 میٹر اور اونچائی 220 میٹر ہے۔ سکم میں نایاب قسم کے ریڈ پانڈا بھی پائے جاتے ہیں۔ دوستو، آج کی میری یہ ویڈیو انڈین اسٹیٹ سکم کے بارے میں تھی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک، ٹویٹر اور واٹس ایپ پر ویڈیو کو شیئر کریں، اور چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے ایک بار پھر گزارش ہے کہ وہ ہمارے یوٹیوب چینل فلائنگ ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیا گیا گھنٹی کا بٹن دبا دیں، تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ شکریہ۔